السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ بدو بدی گل کے نام سے مشہور وجدان راؤ کا ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ چاہت فتح علی خان نے ان کو ماڈلنگ کے صرف اور صرف 5,000 روپے دیے۔ یہ بھی ایک شہرت حاصل کرنے کا بھونڈا طریقہ تھا، لیکن اب اس خاتون نے ایک اور نیا بھونڈا طریقہ دریافت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولڈ تصاویر اور بولڈ ویڈیوز اپنی انٹرنیٹ پر ڈال کر وائرل مزید ہوا جائے۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے جی کہ وجدان راؤ کو جب چاہت فتح علی خان نے اپنی سو کالڈ ویڈیو کے لیے کاسٹ کیا تھا تو اس وقت ان کو وجدان راؤ عرف بدو بدی گل کی کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر دکھائی گئی تھی، جس کے بعد چاہت فتح علی خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ ویڈیو کر لیتا ہوں۔ ان کو ماڈل کوئی نہیں ملتی تھی اور ان کو کام کوئی نہیں ملتا تھا، تو بہرحال میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ان کے پیسے بھی طے ہو گئے بقول وجدان کے کہ ان کو 5,000 روپے دیے گئے، اور اس میں سے بھی یہ کہا گیا کہ 1,000 روپے کا آپ کھانا کھا لیجئے گا۔ بہرکیف ویڈیو بن گئی، وائرل ہو گئی، 25 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی۔ یہ جو چسکا ہوتا ہے نا جی فیم کا، یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو وجدان راؤ ہے یہ کافی عرصے سے سٹرگل کر رہی تھی، اپنی یوٹیوب چینل بھی چلا رہی تھی، ولاگنگ بھی کر رہی تھی، ٹک ٹاک بھی بنا رہی تھی، انسٹاگرام پر سٹوریز بھی شیئر کر رہی تھی، پھر کوئی یوٹیوب چینلز کے لیے چھوٹے موٹے انٹرویو اور اس طرح کے کام، اور کچھ یہ چھوٹے موٹے لوگوں جو لوکل پروڈکشن ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں لوکل، ان کی تشہیر کا کام بھی یہ کرتی تھی، اور اس کے لیے یہ بالکل بھی انہوں نے کبھی دریغ نہیں کیا کہ وہ کس طریقے سے اس کو چیز کو پریزنٹ کر رہی ہیں۔ تو آج کل ایک ان کی وجہ شہرت بدو بدی گانا تو ہے، لیکن ان کی شہرت آج کل جو پچھلے 2-3 دن میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ان کی جو نازیبا ویڈیو اور نازیبا تصاویر ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کافی زیادہ ٹرولنگ کا یہ شکار ہیں، اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ ان کی جو تصاویر اور ویڈیو ہیں وہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ فیک ہیں، تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ یہ فیک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جو ویڈیو اور تصاویر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ فیک نہیں ہے۔ وجدان راؤ عرف بدو بدی گرل نے اس بات کا اعتراف خود کر لیا ہے کہ جو ویڈیو اور جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ ان کی ہیں، یعنی انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ اچھا، تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ محترمہ کو یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کو خواہ مخواہ میں ٹرول کیا جائے، خواہ مخواہ میں ان کی جو نازیبا ویڈیو یا تصاویر ہیں ان کو جان بوجھ کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ شکوہ کر رہی ہیں کہ ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ جو ویڈیو اور تصاویر ہیں وہ ان کی بہن نے نہاتے ہوئے میں ان کی بنائی تھی، اور پھر اس نے ان کو انسٹاگرام پر اپلوڈ بھی کر دیا تھا۔ 2 اکاؤنٹ ہیں جی انسٹاگرام کے خاتون کے، ایک وجدان کے نام سے ہے اور ایک وجد کے نام سے ہے، اور دونوں ہی اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر ہیں۔ ان محترمہ کو صرف اور صرف فیم چاہیے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کی جائے۔ ایک فیم ان کو مل گئی، اب جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن ہو رہا ہے، یعنی لوگ اب کیونکہ سوشل میڈیا کی جو فیم ہوتی ہے نا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے 5 دن 10 دن، اس کے بعد لوگ پھر دوسری چیز کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ ان کی فیم تھوڑی سی پیم ہونا شروع ہوئی تو خود ہی انہوں نے اپنی پرانی تصاویر جو تھی ان کو وائرل کیا، اور وہ جو ویڈیو تھی وہ تو پوری نہیں سامنے آ سکی، لیکن حریم شاہ والا طریقہ اپناتے ہوئے اور قندیل بلوچ والا طریقہ اپناتے ہوئے، ان کے ان دونوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وجدان راؤ عرف بدو بدی گرل نے یہ فیصلہ کیا کہ قسطوں میں چیزیں جاری کی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ جو حریم شاہ ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہرت تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کر دی، اور ویڈیو نازیبا تھی، اور وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ جب وائرل ہو گئی تو انہوں نے کچھ دن بعد خاموش رہی، کچھ دن بعد انہوں نے آ کر یہ الزام لگا دیا اپنی سہیلی
سندل خٹک پر کہ اس نے یہ میری ویڈیو بنائی تھی اور اسی نے میری یہ ویڈیو وائرل کر دی۔ پہلا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ویڈیو میری بہن نے بنائی تھی اور میری بہن نے اپنے انسٹاگرام پر اس کو اپلوڈ بھی کر دیا۔ تو پہلے یہ ویڈیوز اس طرح کی نازیبا ویڈیوز خود بنوائی جاتی ہیں اور خود بنوانے کے بعد ان کو اپلوڈ خود ہی کروایا جاتا ہے، یا اپنے اکاؤنٹ سے یا کسی اور کے اکاؤنٹ سے ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ جب یہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے اگینسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی میری ٹرولنگ ہو رہی ہے، میری عزت نہیں بچی، میں بدنام ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو فیم ملتی ہے، آپ کو شہرت دوبارہ سے ملتی ہے، لوگ جو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ویسی وہ دکھا دیتے ہیں۔ فیم جب ملتی ہے تو پھر آپ لوگوں کی سمپتھی یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے پھر آپ یہ آ کر چینل پہ یا کسی بھی طریقے سے یہ وضاحتیں کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ پرسنل تھی، لوگوں نے میری سہیلی نے، میری بہن نے یہ اپلوڈ کر دی اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ یعنی ایک تو جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہیں ان کی ٹھڑک بھی پوری ہو گئی، اور جو تھوڑے نرم دل کے لوگ ہیں، جو اخلاقیات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھی سمیٹنے میں اس طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قندیل بلوچ اور حریم شاہ کا جو طریقہ واردات تھا نا، اسی طریقہ واردات کے تحت اب یہ وجدان عرف بدو بدی گل، یعنی بدو بدی ان کو ہٹ کر دیا گیا، اور بدو بدی سارا کچھ کرنے کے بعد اب یہ ایک ایسی طرف جا رہی ہیں کہ جس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اپنی شہرت کو مکمل طور پر کیش کروانے جا رہی ہیں۔ وہ خود بھی کہتی ہیں کہ مجھے تو پیسے چاہیے، میں نے تو پیسوں کے لیے کیا ہے، اور میں آگے بھی اپنی جو فیم ہے میں اس کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ظاہر سی بات ہے لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں اپنی اس شہرت سے، تو ان کا حق بھی بنتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز خود ہی جاری کریں اور خود ہی شکوہ شکایت کریں۔ اور جو انہوں نے اپنی وضاحتی ویڈیو جاری کیا اس میں ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے، انہوں نے کہا کہ میری ویڈیو جس کے پاس لنک ہے وہ مجھے بھی شیئر کر دے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں اس حالت میں کیسی لگتی ہوں۔ یعنی ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔